عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ ضمنت له الجنہ وما من صدقۃ احب الی اللہ عز وجل من قول او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب صحابیوں میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی جو آدمی مجھے اس بات کا یقین دلا دے، اطمینان کرا دے کہ وہ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ضمانت کسی معمولی آدمی کی نہیں، حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ اس کو جنت نصیب ہوگی۔ وہ کیا چیزیں ہیں دو؟ فرمایا کہ اس کے جسم کے دو حصے ہیں، ان کے بارے میں ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ ایک فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، جبڑوں کے درمیان جو حصہ ہے جسم کا، یعنی اس کا منہ اور اس کی زبان، اس کے بارے میں گارنٹی دے دے کہ اس کو وہ غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اور دوسرے جسم کا وہ حصہ جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے، اور اس سے اشارہ ہے انسان کی شرمگاہ کی طرف، کہ اس کی کا اطمینان دلا دے اور اس کی گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، کسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوگا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہے تو چھوٹا سا ارشاد، مختصر سا ارشاد ہے، لیکن حقیقت میں بڑے عظیم معانی اس میں پوشیدہ ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسان جتنے گناہ کرتا ہے اس کا بنیادی سبب انسان کے جسم کے یہی حصے ہوتے ہیں۔ یعنی شرمگاہ سے اشارہ ہے انسان کی جنسی اور نفسانی خواہشات کی طرف، کہ جب وہ جنسی خواہشات اپنے قابو میں نہیں ہوتی اور حدود کی پابند نہیں رہتی تو پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے، جو زناکاری یا بدکاری ہے وہ تو انتہا درجے کی چیز ہے، لیکن اس سے کمتر جس کو حدیث میں آنکھوں کے زنا سے تعبیر کیا گیا، یا ہاتھوں کے زنا سے تعبیر کیا گیا، یا کانوں کے زنا سے تعبیر کیا گیا، کہ آنکھوں کو استعمال کرنا اپنی جنسی اور نفسانی خواہشات کو کے ماتحت نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے ناجائز طریقے پر دیکھنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے، اور فحاشی کی باتیں سننا یا کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہا
وہ بھی در حقیقت اپنی شرمگاہ یعنی جنسی خواہشات کو قابو میں نہیں ہے، اس کے قابو میں نہیں ہے۔ اگر وہ قابو میں ہوتی تو آنکھوں کا بھی زنا نہ ہوتا، آنکھوں کی بھی کا بھی گناہ نہ ہوتا، کانوں کا بھی نہ ہوتا۔ تو ایک تو جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا جو بنیادی سرچشمہ ہے یا تو یہ انسان کی نفسانی اور جنسی خواہشات ہوتی ہیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، یا پھر پیٹ کی ہوتی ہے کہ آدمی حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے، روزی کما رہا ہے حرام طریقے سے، ناجائز طریقوں سے، اور جو کھانا کھا رہا ہے، جو لقمہ کھا رہا ہے منہ سے، تو وہ حرام طریقے سے جا رہا ہے، تو منہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یعنی منہ کے ذریعے حرام چیزیں یا حرام طریقے سے حاصل کی ہوئی چیزیں انسان کھا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے حرام کا۔ اور تیسری چیز جو انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتی ہے وہ اس کی زبان، یعنی زبان کا غلط استعمال، وہ اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ اس واسطے حضرات صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں کو اگر دیکھو تو 3 قسم کی خواہشیں ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں۔ ایک شرمگاہ کی خواہشات، یعنی شرمگاہ کے غلط استعمال کے سے متعلق گناہ، دوسرے پیٹ کے غلط استعمال کی بنا پر گناہ، اور تیسرے پیٹ کی خواہشات، اور تیسری زبان کی خواہشات۔ سارے گناہ جو ہیں وہ انہی 3 خواہشوں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ قابو میں آ جائیں، یہ کنٹرول میں آ جائیں، اور ان کے بارے میں انسان اس بات کا تہیہ کر لے کہ ان خواہشوں کو اپنے قابو میں رکھے گا اور جو جائز حدود ہیں صرف انہی میں استعمال کرے گا، ناجائز اور حرام سے پرہیز کرے گا، تو بس سارے گناہوں سے الحمدللہ نجات ہو گئی۔ ان میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ جو جبڑوں کے درمیان چیز ہے، یعنی زبان اور منہ، اس کو جو خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا وہ اس واسطے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس گناہ میں آدمی بہت ہی زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔